شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلے چیز جو آپ سے چلے جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھانا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کے طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوگی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ چند گھڑیاں یا چند دن آپ کا غم کریں گے، پھر وہ اپنے باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تیسرا قسم وہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا کچھ سال تک غم کریں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، آپ کا مال، صحت، اولاد اور اپنے مکان اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقے، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف، شاید کہ نجات ہو جائے۔ مرنے والوں کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دیں گے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 10۔ اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقہ کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ اور بہترین چیز جس کا صدقہ آپ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہے۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کا کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کرانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 55۔ اور نصیحت کیجیے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو بندہ محمد معین الدین۔ اسی طرح اور بھی واقعات، احادیث اور قرآنی ٹاپکس کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔